تیرے لیے حرام ہوں، میں تیرے لیے حرام ہوں. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اس انسان کے اندر جب فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ یہ پاپ نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ یہ ادھرم نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیجئے. اس احساس کو، اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ دنیا کے اندر چاہے بھیڑ کے سامنے ہو، دنیا کے اندر چاہے آپ تنہائی میں ہو یا اکیلے میں ہو، جب بھی کسی غلط کام کرنے کا دل کرے، آپ یہ سوچے کہ اگر آج میں یہ غلط کام کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں جب میری پیشی ہوگی، اللہ کی عدالت میں جب مجھے حاضر کیا جائے گا تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. اگر یہ چیز اور اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا میرے بھائیوں، یقیناً آپ برائی سے اور یقیناً آپ گمراہی سے بچ جائیں گے. اس لیے ضروری ہے اللہ کا ڈر. لیکن میرے بھائیوں، ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ پاتے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اگر یہ کروں گا تو کل قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کی ایک مثال لیتے جائیے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں نا، اب ٹرین میں دیکھیں گے کہ ٹرین میں بیڑی پینا، اسموکنگ کرنا یا پھر ڈرگس لینا، یہ تمام کے تمام چیزیں ورجت ہے. ورجت یعنی منع ہے. آپ یہ تمام چیزیں آپ کسی ریلوے پلیٹ فارم پر یا پھر آپ کسی ٹرین پر یا سرکاری آفس کے سامنے یا آفس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں ٹرین کی مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب ہے ٹرین میں چل رہا ہے، اب دل کر رہا ہے کہ چلو ایک سگریٹ پی لے. سگریٹ پینا تو گناہ کا کام ہے. دل کرتا ہے کہ چلو ایک سگریٹ پی لوں. اب وہ سگریٹ نکالتا ہے جیب سے، اپنی جیب سے سگریٹ نکالتا ہے. اب جلانے کو جاتا ہے کہ اس کی نظر لکھی ہوئی اس لائن پر اور اس بورڈ پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اگر میں یہاں پر سگریٹ پیا تو سرکاری افسر آئیں گے، سرکاری یعنی جو ذمہ داران ہیں ان میں سے کوئی آئے گا اور آنے کے بعد مجھے گرفتار کر کے، یعنی پولیس آئے گی اور مجھے گرفتار کر کے لے کے چلی جائے گی یا مجھ پر جرمانہ عائد کر دیا جائے گا. تو کیا کرتا ہے وہ؟ لیٹرنگ میں چلا جاتا ہے، باتھ روم میں چلا جاتا ہے اور باتھ روم میں جا کر وہ بیڑی پیتا ہے، باتھ روم میں جا کر سگریٹ پیتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس انسان کو دنیا میں جرمانہ سے ڈر ہے، اس انسان کو دنیا میں سرکاری پولیس سے اور افسر سے ڈر ہے، سرکاری سزا سے ڈر ہے. لیکن اس انسان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس انسان کے اندر اللہ کی دہشت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر وہ چیز ہوتی تو یقیناً جس طرح وہ ٹرین میں سب کے سامنے سگریٹ پینے سے منع ہے رک جاتا ہے، اسی طرح وہ باتھ روم میں جا کر سگریٹ پینے سے بھی رک جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، نہ کہ لوگوں کا آپ اپنے اندر ڈر پیدا کریں. لوگوں کا ڈر پیدا کرنے سے ان کے سامنے گناہ کرنے سے بچیں گے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا اپنے اندر کرنے سے لوگوں کی نظر میں بھی گناہ کرنے سے بچ جائیں گے اور تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچ جائیں گے. اور ایک مثال دے دوں لوگوں سے ڈرنے کا. اب آپ جائیں گے ہر جگہ میں، ڈر دیکھیے. ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا. اب مان لیجیے حسن گنج میں، روتارا میں ابھی بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ CCTV کیمرہ لگا دیا گیا ہے. ابھی تو ہر جگہ CCTV کیمرہ موجود ہے. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو سعودی عرب کے کونے کونے میں ہر جگہ CCTV کیمرہ لگا دیا گیا ہے. راستے میں بھی، ہر بیچ چوراہے پر، ہر جگہ میں CCTV کیمرہ آپ کو نظر آ جائے گا. اب ایک آدمی چوری کرنے کے لیے گیا. چوری کرنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ جواب دیجئے. ایک آدمی جواب دیجئے. میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا کتھا بوجھتے پرچن تو اچھا کوئی جواب نہیں دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میرا تو وقت ہو گیا. تو گیا چوری کرنے کے لیے گیا دکان میں. اب اس کی نظر، اب وہ چوری کر لیا سب کچھ، اب اس کی نظر CCTV کیمرہ پر پڑ گئی. اس کی نظر CCTV کیمرہ پر پڑی. وہ جانتا ہے کہ اگر یہاں پر میں نے چوری کر لی، یہ جو CCTV کیمرہ ہے یہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے. اگر آج میں نے یہاں پر چوری کر لی اور چوری کر کر اگر میں نکل گیا، یہاں سے تو نکل جاؤں گا، لیکن CCTV کیمرہ کے ذریعے سے، CCTV کیمرہ کی مدد سے میں پکڑا جاؤں گا، میں گرفتار کر لیا جاؤں گا اور دنیا میں مجھے سزا ملے گی. وہ چور کیا کرتا ہے؟ تمام چیزیں وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ CCTV کیمرہ کی وجہ سے. لیکن اگر اسی انسان کے اندر یہ چیز، ان کے دل کے اندر اگر یہ چیز موجود ہوتی، ان کے دل کے اندر اگر CCTV کیمرے کا ڈر نہ ہو کر اگر اللہ کا ڈر ہوتا کہ اللہ نے بھی تو میرے دونوں سائڈ میں، میرے دونوں کندھے میں CCTV کیمرہ کو مسلط کر دیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ
यअलमून मा तफ़अलून, तो वो इंसान दुनिया में चोरी करने से बच जाता, सीसीटीवी कैमरा के सामने भी चोरी करने से बच जाता, और जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है वहाँ पर भी वो चोरी करने से बच जाता और इस पाप से बच जाता। इसलिए मेरे भाइयों, एक एक घंटा से बार बार मुसलसल मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि अल्लाह देख रहा है और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा, तो यकीनन आप दुनिया में बुराई से और दुनिया में गुनाहों से बच जाएंगे। और इस बात को भी आप याद रखें, अगर इस चीज को आप अपने अंदर नहीं फिट कर पाइएगा, अगर आप इस चीज को अपने अंदर नहीं बैठा पाइएगा, तो क़यामत की सुबह तक मेरे भाइयों आपको चैलेंज रहा कि आप जब तक जिंदा रहेंगे आप बुराई से और गलत कामों से और आप जो है अधर्म से और पाप से आप नहीं बच पाइएगा। इसलिए ज़रूरी अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा करिए। रास्ते से चल रहे हैं, एक नौजवान है, दो नौजवान है, रास्ते से चल रहा है, मिसाल देखिए, रास्ते से चल रहा है, एक नौजवान जो है वो काला चश्मा होता है ना, गूगल काला चश्मा अपनी आंखों में लगाया हुआ है। अब रास्ते के करीब में एक लड़की खड़ी है, अब बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा है, बार बार उस लड़की की तरफ तिरछी नज़र से देख रहा है, तो जा रहा है। अब उसको ये पता चल रहा है, उसको मालूम है कि मेरी आंखों में काला चश्मा लगा हुआ, अगर मैं तिरछी नज़र से देखूंगा या चश्मे के काला शीशा के अंदर से देखूंगा तो बाहर में जो लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा कि मैं किन की तरफ ताक रहा हूं, मैं किन की तरफ देख रहा हूं, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बार बार, हालांकि इस्लाम के अंदर ये आंखों का ज़िना है, ये आंखों का ज़िना है। अगर गलत चीज़ों पर, किसी गैर महरम पर अगर एक मर्तबा नज़र पड़ जाए, आप नज़र फौरन वहां से वापस कर दो, घुमा लो। अगर नहीं घुमाओगे, नहीं हटाओगे तो ये आंखों का ज़िना है। कल क़यामत के रोज आपको इसका भी जवाब देना है मेरे भाइयों, इसका भी जवाब देना है। लेकिन अब उसको डर नहीं है। अब किसको पता चलेगा मैं काला चश्मा लगाए हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, वो देख रहा है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, हो सकता है कि आज मैं दुनिया में लोगों की नज़र से बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है, यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर, कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। ऐ लोगों, यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर, अरे आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात। ऐ लोगों, आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात, मैं तुम्हारे सीनों में पैदा होने वाली बात, तुम्हारे सीनों में आने, तुम्हारे अंदर आने वाली बात। अब मान लीजिए मसलन मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल आ रहा है, क्या बातें आ रही है, मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मुझे इल्म है, मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, हालांकि मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह को इल्म है, अल्लाह जानता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर भी अगर इंसान को, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर होगा कि नहीं, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो आप मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, आप मेरे बारे में बुरा नहीं चाहेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अपना तकवा पैदा कर लीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह का डर ही है जो एक इंसान को गुनाहों से बचा सकता है। मौजू क्या था, हम गुनाहों से कैसे बचे, तो ये पहली चीज़ है, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और ना याद रखिए, जरा आइए एक आयत पर जरा नजर डालिए। ऐ लोगों, अगर आप अल्लाह से नहीं डरेंगे, मसलन मिसाल के तौर पर जब आप आपस में बात करते हैं, इसको भी जरा सुनिए, आपस में बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं है, जो मर्जी होता है, जो दिल में आता है आप वही बोल देते हैं। मसलन लोगों को गालियां देते हैं, छुप छुप के से गालियां देते हैं, आड़ होकर गालियां देते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे उसको गाली देते हैं, और आपको पता है कि उसको पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि अगर मैं मौलवी तनवीर के पीछे में बैठकर अगर मौलवी तनवीर के बारे में गलत बोलूंगा, अगर बुरा शब्द बोलूंगा, अगर उसको गाली दूंगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको ये ऐसा लग रहा है, लेकिन याद रखिए अल्लाह को पता है और अल्लाह जानता है, वो इस
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اے لوگوں اگر تم اپنی زبان سے کسی کو گالی دو گے، اگر تم اپنی زبان سے غلط باتوں کا اگر یوز کرو گے، اگر استعمال کرو گے، کسی کے پیٹ پیچھے بھی اگر کسی کو گالی دو گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے، بلکہ میں اللہ میں جانتا ہوں، مجھ کو پتہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہو۔ اس لیے اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو انسان غلط بات نکالنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے گا۔ ہوتا ہے نا آج گالیاں دیتے، تیری اس کی، تیری اس کی، تیری اس کی، بات بات پر آج ہماری زبان سے گالیاں نکل جاتی، کیوں؟ اس لیے نکلتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو کسی کے لیے ہماری زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، کسی کے لیے غلط شبد ہماری زبان سے نہیں نکلتا میرے بھائیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو CCTV کیمرہ اللہ نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب جانتے ہیں، ایک آیت سنتے جائیے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ میرے بندو سنو، اے میرے بندو سنو، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اے میرے بندو یاد رکھو، کل قیامت کے روز انسان کے ہاتھوں میں جب اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، مولوی تنویر کا نامہ اعمال جب مولوی تنویر کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال جب آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جو مجرم ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی فائل ہے، اے اللہ یہ کیا چیز ہے کہ دنیا کے اندر میں نے جو بھی کیا تھا، میں نے کسی کے لیے اپ شبد کا استعمال کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر درج ہے۔ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ دنیا کے اندر میں نے کسی کے لیے برا چاہا